السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں. دنیا کے مغرب میں LGBTQ ایجنڈا جس طرح سے پروان چڑھ رہا ہے، اب اس کے جراثیم دنیا کے مسلم ایشیائی ممالک خصوصاً پاکستان میں بھی ابھرتے دکھائی دے رہے ہیں. یہ ایسا فتنہ ہے جس کی زد میں پہلے صرف جوان تھے، مگر اب 14، 15، 16 سال کے بچے بھی اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ LGBTQ کا مطلب کیا ہے. آخر یہ لیٹرز کس کے لیے سٹینڈ کرتے ہیں؟ L stands for lesbian, G for gay, B for bisexual, T for transgender and Q for queer. باقی سب کے میننگز تو آپ کو پتہ ہوں گے. کیور ایسے پرسن کو کہتے ہیں who is not straight اور cis gender. cis gender means کہ اللہ تعالیٰ نے جس جینڈر میں آپ کو پیدا کیا ہے آپ کے اندر فیلنگز بھی ویسی ہی ہوں گی. آپ اس کے بارے میں بالکل اسٹریٹ ہوں گے، بالکل سیدھے ہوں گے. آپ کے ذہن میں کوئی ایسی ویسی سوچ کبھی نہیں آئے گی. لیسبین، گے اور بائی سیکشول یہ ورڈز تو ہم مسلم ممالک میں بھی اب اتنے سنتے ہیں کہ ان کو مزید ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر اس میں ایک ٹرم یوز ہو رہی ہے ٹرانسجینڈر. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹرانسجینڈر ایک ایسی کمیونٹی ہے جس نے ایکچوئل انٹرسیکس کمیونٹی کا بھی نام خراب کر دیا ہے اور ان کو بھی اس چیز میں گھسیٹ دیا ہے. انٹرسیکس ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جن کو ہم اردو میں خواجہ سرا بھی کہتے ہیں. یہ نیچرلی بورن ہوتے ہیں اور ان کے لیے شریعت کیا کہتی ہے وہ ایک الگ بحث ہے. اب آتے ہیں ٹرانسجینڈر کی طرف. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی مرضی سے اپنا جینڈر تبدیل کرواتے ہیں. لڑکا ہے تو لڑکی بننے کا شوق ہے، لڑکی ہے تو لڑکا بننے کا شوق ہے، اور نکل پڑتے ہیں خود کو فزیکلی چینج کروانے. ان لوگوں کو روکنے کی اشد ضرورت ہے. اگر تو ایک شخص ایسی فیلنگز کے ساتھ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو اپنے نفس سے جہاد کرنا اس پہ اس کا دین فرض کر دیتا ہے، کیونکہ خدا نے اسلام میں ایسی فیلنگز کے لیے کوئی نرمی نہیں رکھی. LGBTQ یہ ایسے لوگ ہیں جن کا ملاپ قوم لوط کے ساتھ کیا جاتا ہے. وہ لوگ بھی ایک قدرتی اور حلال چیز سے ہٹ کر حرام کی طرف نکل پڑے تھے. اور آپ لوگ پڑھیں قوم لوط کے بارے میں تو آپ کو پتہ چلے. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 80 اور 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان والوں میں سے نہیں کیا. تم مردوں کے ساتھ شہوت زنی کرتے ہو اور عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو حد سے ہی گزر گئے ہو. پھر خدا نے اس قوم کو مختلف عذاب سے دوچار کروایا، حتیٰ کہ زمین ان پہ تنگ کر دی گئی اور الٹا دی گئی. استغفر اللہ. یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، وہ یہ کہ آپ دل میں ایسوں کے لیے نرم گوشہ بھی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم کے لیے نرم گوشہ رکھتی تھیں اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچ سکیں. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں 99% لوگ ٹرانسجینڈر کو خواجہ سرا سمجھتے ہیں، جبکہ خواجہ سرا کے لیے یوز کی جانے والی اصلی ٹرم انٹرسیکس ہے. پاکستانی آئین میں جو خواجہ سراؤں کے لیے قانون بنایا گیا اس میں بھی ٹرم ٹرانسجینڈر یوز کی گئی ہے. اب اس کے لیے حکومت پاکستان جواب دہ ہے کہ انہوں نے یہ قانون اصلی خواجہ سراؤں کے لیے رکھا ہے یا ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے، کیونکہ جب تک اس بات کو ڈفرینشیٹ نہیں کیا جائے گا ہماری قوم کا نام بھی قوم لوط کے ساتھ لکھا جائے گا. اور اب چونکہ پاکستان میں ٹرانسجینڈر کمیونٹی نے اپنا سر اٹھا لیا ہے اور وہ کھل کے اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھئی ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے جینڈر تبدیل کروائے ہوئے ہیں، تو اب اشد ضرورت ہے کہ لوگوں کو بھی سچ پتہ چلے. یہ کوئی کول لگنے والی بات نہیں ہے کہ جس کمیونٹی کو سپورٹ کر کے ہم سوشل میڈیا پہ کول لگیں گے. نہیں، خدا را اپنی جانوں پہ رحم کریں، خدا سے معافی مانگیں اور مانگتے رہیں، وہ بخشنے والا مہربان ہے. اس ویڈیو میں نے کوشش کی کہ LGBTQ ایجنڈا میں مسلمز جہاں پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اس بات کو آسان الفاظ میں ایکسپلین کر سکوں. آخر میں اس بات کو یہاں ختم کرنا چاہوں گی کہ جو لوگ جینڈر چینج پروسیس سے گزرتے ہیں وہ پھر کس اذیت میں رہتے ہیں یہ وہی لوگ جانتے ہیں. اس چیز کی اویئرنیس کے لیے ایک ویب سائٹ بنائی گئی sexchangeregret.com کے نام سے، جہاں ٹرانسجینڈر اپنا ایکسپیرینس شیئر کر کے اس سے منع کر رہے ہیں. اس بارے میں آپ خود ریسرچ کریں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ قدرتی چیزوں کے ساتھ کھیلا نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ایسے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. Being gay in Pakistan, the thing is that there is a lot of stigma that revolves around the whole idea that you're a guy and you're interested in guys. So transgender is now such a fashionable topic, but of course it goes beyond just talk. What was once considered an unthinkable goal, legalized same-sex marriage, began to seem at least possible. The fact of the matter is that 40% of people who are attempting suicide are people who regret ever changing genders. I mean, there are literally people who say if you don't even like your voice on a recording, that's a sign of gender dysphoria and you need to go see a medical professional because you're trans. The first time that it happened in the 50s was Christine Jorgensen, but Jenner took it to the next level, and then 2015 it began to explode.
Are you a woman? Yes, for all intents and purposes, I am a woman. My brain is much more female than it is male. Ladies and gentlemen, the courageous, the stunning Caitlyn Jenner. We're ruining an entire generation of children. I find even hearing about it and reading about it so repugnant and so destructive to children. There are people whose gender might be a little bit of both or might even be neither. And it's time that this stuff needs to end. We need men and women to step up and say, stop this nonsense.